السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ. آج ہم نے بلایا ہے فرید کاکڑ صاحب کو. ایک جرنلسٹ ہیں لیکن اب ان کی ٹرانسفارمیشن ایک پولیٹیشین کے حساب سے ہوئی ہے. ان سے بات کریں گے. سر تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا شو. سر ایک سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے لیکن کل میں اس پہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا. جو سیاست پاکستان بننے سے پہلے تھی وہ تو آج بھی چل رہی ہے، شاید اس سے بدتر بھی ہو گئی ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا اس کے بننے میں ایک انگریزوں کا بھی ہاتھ تھا. کچھ لوگوں کی رائے ہے یہ کیا سرائی ہو سکتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا اور بنگالی، ہم لوگ اور انڈیا کے مسلمان اگر یہ تینوں ساتھ ہوتے they would be in more power؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ پاور میں ہوتے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا ہندوستان، میں پاکستان ہندوستان میں کہتا ہوں ہندوستان کی تقسیم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا. اب میں اس کو ٹیکنیکلی سمجھاتا ہوں. دنیا میں پاور کیا ہے؟ پاور چلتی ہے اکانومی سے. پاور چلتی ہے اکانومی اینڈ پاور آر انٹر ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. جب اکانومی ہوتی ہے تو آپ پاورفل ہوتے ہیں. آپ پاور اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ اکنامک گروتھ کریں. پاکستان انڈیا کو تقسیم کیا گیا، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا. ان دو غریب ممالک، یہ کہتے ہیں نا ہمارے جو این جی اوز والے، جو این جی اوز کے انفلوئنسڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ بڑی ترقی کر گیا اور یہ انگریز گورا جو ہے یہ وائٹ سپریمیسسٹ، یہ کہتے ہیں گورا بڑا ہیومن رائٹس ہیں. یہ گورا اپنے لیے جنگ پسند نہیں کرتا. گورے نے اپنے یورپ میں 27 ممالک میں ایک دوسرے کو چھوڑا ہوا ہے، جہاں جائے جا سکتے ہیں. چھوڑا ہوا ہے نا، بریگزٹ سے آپ پہلے جائے نا، یو کے والے ادھر جا سکتے تھے. یہی یو کے ہندوستان کو کہتا ہے کہ پاکستان کو گولی مارو، پاکستان کو کہتا ہے ہندوستان کو گولی مارو. دونوں کے افواج کو سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. اب ان افواج کو کہتے ہیں کہ جلدی سے مجھ سے طیارہ خریدو نہیں تو پاکستان مار دے گا. پاکستان کو کہتے ہیں ارے جلدی بندوق خریدو، ہندوستان کے پاس بندوق آ گئی ہے. They are actually selling their strategic weapons to earn their economy. پاکستان اور ہندوستان اگر دوست ہو جائیں، اگر یہ خود 27 ممالک میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں تو ہم اور ہندوستانی بھی تو ایک ہی ہے، ہم اور افغانی بھی تو ایک ہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے ہمارے؟ ہم ایک جیسے انسان ہیں، ہمارا ایک جیسا کلچر ہے. دیکھیں جو فوجی ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بارڈر کی بات کرتے ہیں، ہم انڈیا اور پاکستان کسی بھی انٹرنیشنل بارڈر کی بات کرتے ہیں. اس طرف کھڑے رہنے والا بھی پنجابی ہے، پٹھان ہے، اس طرف بھی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ پوچھتے ہوں گے کہ کیا بنا ہے آج کھانے میں، وہ کہیں گے ساگ. اگر وہاں سے پوچھیں وہ کہیں گے ساگ. وہاں اور یہاں کی ایک ہی بات ہے، انگریز نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تاکہ وہ اپنے ویپنز بیچیں. جب وہ ویپنز بیچ رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو ان کی پاور میکسیمائزیشن ہو رہی ہے. جو یورپ، جو یو کے، جو برٹین، گریٹ برٹین، ظاہر سی بات ہے گریٹ برٹین کی اکانومی، وہ خود 27 ممالک میں ایک دوسرے کو آنے کی اجازت دے رہا ہے. ہمارے بیچ میں بفر زون بنا کے لڑائی کروائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بنا نہیں، ہندوستان کی تقسیم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا. کیونکہ ہم جیسی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ اگر پرامن ہو جائیں، یہ اگر ترقی کر لیں تو پھر ان کا منجن کدھر بکے گا، ان کی گڈز کہاں بکے گی. آپ تصور کریں کہ یہ بڑے انفلوئنس لوگ، انگریز نے بڑی ترقی کی. کیا ترقی کی انگریز نے؟ انگریز نے تو ٹرین اس لیے بنائی کہ وہ یہاں سے آپ کے سامان لے کے جائے. فار ایگزامپل یہاں سے وہ پتی لے کے جاتے تھے، جو کراپ ہے، ہاں وہ یہاں سے لے کے جاتے تھے، وہاں اپنی فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں اس کو بنا کے واپس ہمارے اوپر بیچتے تھے. سو دس از اکنامک کولونیلزم جو انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ انگریز نے بہت ہی طریقے سے، بہت ہی ایک چیز کو جو ہے سمجھ کے انہوں نے ہمیں تقسیم کیا، پھر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تو سر دیا اسٹریٹجک گوشت. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سر ملک بن گیا اور ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے، وہ ایک دن بعد آزاد ہوئے. لیکن یہ بتائیں سر کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، وہاں ان کو دیکھیں، ان کی ترقی کی مثالیں دیتی ہیں دنیا.
ہم اگر دیکھیں تو دن بدن نیچے جاتے جا رہے ہیں. کیا اس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ کیونکہ آپ مودی کو دیکھیں، ٹینیور پورا کیا، دوبارہ وزیر اعظم بنے. ہمارے ملک میں آج تک 75 سالہ دور میں کسی نے اپنا ٹینیور تک پورا نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر پایا؟ کیا وجہ لگتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دی بیسک بلڈنگ بلاک آف اکانومی. اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہ ہو، تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ہندوستان کی ترقی میں بہت سارے عوامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ایک تو چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بیکاز آف دیئر پاپولیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک پاور ہے آپ کے پاس، ایک سافٹ پاور ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایپل ہے، ایپل ایک برانڈ ہے. ایپل کے لیے پاکستان کی مارکیٹ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ہندوستان کی مارکیٹ میٹر کرتی، کیونکہ ہندوستان کی آبادی زیادہ ہے. تو وہ وہیں جا کے کریں گے نا جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں. تو ایک تو وہ بھی فیکٹر ہے. لیکن اگر ہم پیورلی پولیٹیکل ایشوز کی بات کریں کہ ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو میرے خیال میں وہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہیں. پاکستان میں بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی رہی ہے جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اس کے بعد آج ہم کسی اچھے مقام پہ؟ نہیں، آج ہم نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس دوران پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئی ہے تو اس کے اکنامک افیکٹ اچھے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایوب کا دور اٹھا کے دیکھ لیں. ایوب کے دور میں دو کام ہوئے. ایک تو ہمیشہ سے ہم جنگوں میں رہے ڈکٹیٹرشپ میں، تو وہاں سے ڈالرز آتے تو ویسے اکانومی بہتر ہوتا. لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا فیصلہ آخر ہوتا ہے. پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو پارلیمان کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو اتحادیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر آپ کی پالیسیز آپ کو کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی کو ناراض کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایشوز بنتے رہتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ جب بھی آئی ہے ون مین پاور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بکرے تو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکنامک اسٹیبلٹی تھوڑی بہت رہی ہے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پاکستان یہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں یہ بات کہ پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچرل ملک ہے اور یہ شکر ادا کرے کہ گندم دال چاول مل جاتے ہیں، ورنہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں آج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک ناکامی میں سب کا قصور ہے. اس میں پولیٹیشنز کا بھی قصور ہے، اس میں بیوروکریٹس کا بھی قصور ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی قصور ہے، اس میں سیاستدان کا بھی قصور ہے. میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہیں، اب میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے میرے پاس، غالباً اتنی لکھا کہ پورے لندن شہر میں 90 گاڑیاں سرکاری، اور پاکستان میں 27,000، اسلام آباد میں صرف 27,000 ہے. ہر بیوروکریٹ کے بچے کے پاس گاڑی ہے. ایک بیوروکریٹ جو کہ پبلک سروینٹ ہے، جس کا کام ہے کہ وہ پبلک کو سرو کرے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں. یہ ابھی سی ایس ایس کا ریزلٹ ہے، اتنا گلیمرائز کیا ہوا ہے. سی ایس ایس نہیں ہے، اس میں گلیمر ہے. وہ گلیمر کیا ہے؟ آپ کو ایک آفیسر کو گاڑیاں مل رہی ہے، اور 6 8 گاڑیاں ملیں گی، نوکر چاکر. اور ایسے ملک میں جہاں پہ عام آدمی کے پاس بنیادی ضرورت نہیں پوری، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ جو کہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے گھر بن رہے ہیں، اس کے بنگلے بن رہے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں. تو اس سسٹم کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. اسی طرح فوج کی بات کریں تو ایک فوجی آفیسر کے پاس اتنا پریویلیج کر کے اس کو رکھا جاتا ہے. کیا عام آدمی کو بھی سر رکھا جا رہا ہے؟ ایک سیاستدان ابھی پاکستان تحریک انصاف آپ کے سامنے آئی، مشال یوسفزئی، کل کی عام سی وہ لڑکی ہے، ٹک ٹاک پہ مشہور ہوئی، اس کو ایڈوائزر بنا دیا گیا. اس کے لیے گاڑی لے کے آئے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی. عام آدمی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے سر جی. ادھر بیوروکریسی نے بھی اپنا جو ہے گنگی بہتا میں جو ہے، جوڈیشری کا بھی یہ حال ہے، اس میں پولیٹیشینز کا بھی حال ہے. ایوری ون از ڈوئنگ جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ اس قوم کو اتنی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بات کی جائے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی، اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کا ہاتھ ذرا حاوی رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں سیاستدان بھی ہیں شاید، کہ وہ آپس میں کبھی مل کے نہیں بیٹھتے. اس کے ذمہ دار ہی سیاستدان ہے. ہر سیاستدان پہلے فوجی نرسری میں پلتا ہے. فوجیوں کی خوشنودی حاصل گیٹ نمبر 4، وہ شیخ رشید کے اندر گیٹ نمبر 4 کی، آپ مجھے پولیس کا نام دے لیں، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کیا، میں کیا ہر بندے کو پتا ہے. نواز شریف جنرل ضیاء کا یہ اپنے آپ کو بیٹا کہتا تھا، یہ کہتا تھا مرد مومن مرد حق ضیاء الحق.
بھٹو صاحب ایوب کے بچے, خان صاحب پاشا کے بچے, پاشا کے بیٹے نا, جنرل پاشا ان کو لے کر آئے تھے, ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا. پولیٹیکل لوگوں کو جو پولیٹکس سمجھتے ہیں ان کو سمجھ گئی اس چیز کی, اور کس طرح لوگوں کو ٹرین اور گاڑیاں اور جہاز بھر بھر کے لائے گئے پولیٹکس میں. ان کو خان صاحب کو بنایا گیا اور میڈیا کو بتایا گیا کہ آپ نے ایک ہی بات کی نہیں کہ خان صاحب اس ملک کے مسیحا ہیں اور خان صاحب پاکستان کے سب سے ایماندار ترین بندے ہیں اور یہ باقی سب کرپٹ ہے. اور پھر یہ خان صاحب اور پھر یہ جن جن کو فوجیوں نے پالا ہے, یہ آخر جا کے ان کو ہی انہوں نے وہ خود ہی ان کو رگڑا لگا رہا ہے. نواز شریف خود پالا ان کے خلاف, بھٹو خود پالا ان کے خلاف, عمران خان خود پالا بڑا کیا, آج کہتے ہیں ان سب چیزوں کو سروارا سے منیر ہے, جنرل باجوہ ہے. آپ عمران خان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کرتے ہیں؟ عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے نہیں, کیا آئیڈیالوجی عمران خان کی؟ عمران خان کی یہ نہیں, میں یہ اچھا جب میں عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوں لوگوں کو لگتا ہے اس کو نواز شریف پسند ہے, میں ان سے بھی زیادہ خلاف, میں پیپلز پارٹی کے بھی خلاف, میں عمران خان کے بھی خلاف. اب میں بتاتا ہوں کیسے. عمران خان کی آئیڈیالوجی 2000 سے لے کر 2007 تک کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دھرنے دیتے تھے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کبھی یہ مشرف کے لیے ووٹ مانگتے تھے, کبھی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے. 2009 میں ان کی پارٹی کو ری برینڈ کیا گیا, اس میں لوگ شامل کیے گئے, شاہ محمود قریشی, جاوید ہاشمی, بڑے بڑے نام, ایسے پرندے اڑ کے آ رہے تھے عمران خان کے پاس. پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی تھی جو عمران خان کے پاس آ گئی کہ لوگ اس کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے, پھر وہی لوگ اس کے مشیر اور وزیر تھے. پھر عمران خان صاحب شامل ہوئے, اور وہ جو دور تھا 2018 تک 2020 تک 21 تک, یہ عمران خان کا پرو اسٹیبلشمنٹ فیس تھا, جس میں یہ کہتے تھے, یہ عوام کو بتاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے لیے کتنی اہم ہے, جنرل باجوہ کے ساتھ اچھے تعلقات کتنے ضروری ہیں ملک کے لیے. یہ بتاتے تھے کہ فوج کے خلاف بات کرنا کتنا ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ بتاتے تھے کہ فوج اگر سسٹم میں انٹرفیئر کرے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, یہ خود بتاتے تھے ٹی وی میں بیٹھ. پھر جب گورنمنٹ سے ہٹے, اب ان کا پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا نیریٹو شروع ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, جو خود کرپٹ نہ ہو اس کو کرپٹ بندہ پسند بھی نہیں آنا چاہیے, اس کو کرپٹ بندے کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں جہانگیر ترین کرپٹ ہے تو 10 سال جہانگیر ترین آپ کا جنرل سیکرٹری جیسے اہم عہدے کے لیے کیوں جنرل سیکرٹری رہا؟ وہ جہانگیر ترین اگر کرپٹ ہے تو اس کی گاڑی آپ کیوں یوز کرتے رہے؟ جو جہانگیر ترین علیم خان کرپٹ ہے وہ آپ کے ATM کیوں رہے ہیں؟ ان کے جہازوں میں آپ نے پیسہ لگایا, ان کا پیسہ استعمال کیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو پیسہ انویسٹ کر رہے تھے کچھ نہ کچھ تو وہ چاہ رہے تھے. تو میں عمران خان کی کیا آئیڈیالوجی, آپ مجھے اس کی آئیڈیالوجی بتائیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تو ان کی کوئی آئیڈیالوجی نظر نہیں آتی. ادھر یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجی نہیں, یہاں پہ شخصیت پرستی. لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے صرف عمران خان کی, اس کی آئیڈیالوجی کو سے ووٹ نہیں دیتے. آئیڈیالوجی کیا آئیڈیالوجی عمران خان, وہ کہتے ہیں عمران خان کو ووٹ دینا. آج عمران خان کی جگہ کوئی اور آ جائے, وہی عمران خان جہانگیر ترین کو کھڑا کر دیتا ہے تو جہانگیر ترین جیت جاتا ہے. تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے سر کہ تو میں تو سب کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے ہماری عوام غلط کرتی ہے شخصیت پرستی کو؟ 100% غلط کرتے ہیں. عوام کو آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. آپ نے کبھی سنا, مجھے ایک بات بتائیں کہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے جس بندے کو کھڑا کر دیا وہ جیتے. ہمارے یہاں تو کھمبا بھی کھڑا کر دیا, ہمارے یہاں تو فخر سے بتاتے ہیں کہ کھمبا بھی کھڑا کرے اس کو ووٹ دیں. وہی کہہ رہا ہوں آپ سے. کیا کینیڈا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ لوگ کہوں یار اس کینیڈا میں کھمبا کھڑا کر دیتا ہوں, یار کیوں کھمبا کھڑا کر دے؟ کیا مطلب آپ کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل و فہم نہیں دیا ہے, آپ کا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اوپر ایک پاپولسٹ نیریٹو جو ہے وہ سپیریئر ہے. لوگوں کو بندے کو پسند ہے جن کی چارمنگ پرسنالٹی ہوں, اونچے شوچے ہوں اور بلیک ریبن پہنتے ہیں اور وہ واک کرتے ہیں, اس طرح پرسنالٹیز پسند ہے. یہاں پہ قابل بندہ جو پولیٹیکلی میچور ہو, جو پولیٹیکلی آگے آیا ہو پولیٹکس سے, وہ کسی کو بھی نہیں پسند. سر DGI SPR صاحب کی پریس کانفرنس کچھ دن پہلے تھی تو انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, بس آپ آ کے پریس کانفرنس کر لیں اور معافی مانگ لیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ معافی نہیں مانگیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس سے معافی مانگیں؟ جس طرح باقی پریس کانفرنسز کرائیں گے معافی مانگے, تقریباً یہی کہہ رہے ہوں. نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر ایسا کہہ رہے ہیں فوج, ایک تو میں نے پہلے بھی ایک بار دفعہ کہا, پتہ نہیں یہ بات میری پسند آتی ہے کسی کو یا نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اگر اپنے آپ کو نیوٹرل کرنا چاہتی ہے تو 3 عہدے چھوڑ دے. DGI کا عہدہ, ISI چونکہ فوج کی ادارہ تو نہیں ہے, اس انٹرسٹ سروسز انٹیلیجنس ایجنسی, تو آپ اس میں
بیوروکریٹ بھی آ سکتا ہے اس میں, ایئر فورس کا آفیسر بھی آ سکتا ہے, نیوی کا آفیسر بھی آ سکتا ہے. چھوڑ دیں آپ, ضروری ہے کہ خام خواہ فوجی نہیں بنا, پیچھے ہٹ جائے ایک قدم. آپ بھی تو پیچھے ہٹ جائیں. وہ کیا ہو جاتا ہے یار, ملک ضروری ہے یار. چھوڑ دے ڈی جی آئی صاحب کا ہوتا, اس دفعہ نیوی کو دے دے 3 سال کی, ڈی جی آئی اس پی آر کا ہوتا, ایئر فورس کے آفیسر کسی سویلین کو کیوں نہ دے, سویلین کو دے دیں نہ دے, سویلین کو دے دیں, فورسز کے ادارے تو فورسز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, نیوی کو دے دیں, چلیں نیوی والا پریس کانفرنس. اور ایک جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا ہوتا ہے, چلے وہ آپ خود رکھیں, میں تقسیم کر کے دے رہا ہوں. آئی ایس آئی کا ہوتا ہے, ایئر فورس کو دے دیں, آئی ایس پی آر کا ہوتا ہے جو ہے نیوی کو دے دیں, جوائنٹ چیف آف اسٹاف آپ رکھیں. ایک 3 سال کے لیے یہ کر دیں, آپ معاملہ ٹھیک ہو جائے. ہوتا یہی ہے, آپ آ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, آپ پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے خلاف کرتے ہیں. یہ نہیں, ہمیں آپ کے لیے درد ہوتا ہے یار, یقین مانیے. جس طرح سوشل میڈیا کمپین چلائی جاتی ہے فوج کے خلاف, مجھے درد ہوتا ہے. میں فورس سے پیار کرتا ہوں, میں ان کی وردی سے پیار کرتا ہوں. میں مخصوص شخصیات سے پیار نہیں کرتا کہ کہے کہ فلان جنرل صاحب, مجھے جنرل صاحب نہیں ہے. میں مائی لویلٹیز آر ود دی انسٹیٹیوشن, ود دی وردی, جس میں میرے آپ کے بھائی بچے ہمارے وردی پہن کے ہمارے لیے اس ملک کے لیے لڑتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس ملک کی دفاع کرتے ہیں. میرے لیے جنرل صاحب نہیں مخصوص کہ میں ان کی سپورٹ کروں. میرے لیے وردی امپورٹنٹ, اور وہ وردی ہمارے بچوں کا خون ہے, ہمارے بھائیوں کا خون ہے, ہمارے بیٹوں کا خون ہے. میں کچھ لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. سوری, آپ پیچھے ہٹ جائے قدم, آپ بھی معافی مانگے قوم سے, آپ نے بھی بڑی غلطیاں کی, آپ بھی مانگے. آئے سب مل کے توبہ کرتے ہیں, صرف آپ عمران خان بنا کے توبہ کریں. آئے سب مل کے توبہ کرتے ہیں, اللہ کے حضور اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں, قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں. نہ کہ قوم نے آپ کو پھولوں کہ آپ کے اوپر پھول نہ نچاور کی تو میں مجھ پہ آ کے میرے منہ پہ کالک بتایا. معافی مانگے, آپ بھی معافی مانگے, عمران خان بھی مانگے, نواز شریف بھی مانگے, زرداری بھی مانگے, سب کہ میرے توبہ, بیوروکریٹس بھی مانگے, سیکرٹریز بھی مانگے, جوڈیشری بھی مانگے. توبہ کریں, پہلے خود توبہ کریں, اللہ سے کریں, پھر اپنی قوم سے کریں, پھر آگے بڑھیں. یہی واحد راستہ اس ملک کو آگے لے جانے. اور پھر قوم کو بتائیں کہ آپ نے مل کے آگے بڑھنا ہے. جب یہ قوم متحد ہو کے آگے بڑھے گی تو پھر یہ معاملہ بن گیا. عمران خان کی معافی مانگنے سے یہ آج کل ایک نیا طریقہ کار نکل آیا ہے. یہ پہلے بھی ہوا کہ عمران خان جو آ کے پریس کانفرنس کرتا تھا وہ دھل جاتا تھا, وہ اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس کے گھر میں کیمرہ لگا دیا جاتا تھا. تو آئی تھنک دس از ناٹ اے گڈ بیہیویئر. سب کو سمجھنا ہو, مطلب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سب کو سمجھ, سب کو معافی مانگیں گے, عمران خان کی معافی مانگیں,